اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سروعہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی تو ان کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں نے عقبہ کو اور اس لڑکی کو جس سے عقبہ نے شادی کی ہے دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، مجھے تو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے اس کی بابت مجھے پہلے بتلایا ہے۔ تب عقبہ سوار ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نکاح کیوں کر قائم رہ سکتا ہے جبکہ یہ بات کہی گئی ہے؟ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی سے جدائی اختیار کر لی اور اس لڑکی نے عقبہ کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لیا۔ صحیح بخاری۔ فائدہ: عورت کی گواہی کے بارے میں بہت سے متبھید ہیں، لیکن یہ مالی معاملات اور حدود و قصاص کے بارے میں ہے۔ جیسے اموال میں دیون میں قرآن کریم میں ان کی گواہی کو مرد کی گواہی سے آدھا اور ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حدود و قصاص کے معاملات میں علماء کرام اسلام نے عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا ہے، بلکہ مردوں کی گواہی کو اعتبار کی حد کے لیے ضروری سمجھا ہے۔ پھر بھی ایسے معاملات میں جن پر مرد مطلع نہیں ہو پاتے، ان میں اکیلی ایک عورت کی گواہی کو بھی قبول کرنے پر ان کا اتفاق ہے، جیسے ولادت، استحلال اور عورتوں کے عیوب وغیرہ کے مسائل ہیں۔ اس حدیث سے بھی اس وضاحت ہوتی ہے کہ ایک عورت کی اس گواہی پر کہ اس نے دونوں کو دودھ پلایا ہے اور اس اعتبار سے یہ دونوں رضائی بھائی بہن ہیں، انہوں نے جدائی اختیار کر لی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رضاعت کا علم ہونے کے بعد اس نکاح کو ناجائز قرار دیا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان یاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ ترمذی حسن صحیح۔ اس کے معنی ہیں جس میں تمہیں شک ہو وہ چھوڑ دو اور جس میں شک نہ ہو اسے اختیار کرو۔ فائدہ: اس میں بھی شک و شبہات والی چیزیں ترک کر دینے کی تاکید ہے، جیسے کہ پچھلی حدیثوں میں بیان ہوا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔